آج سے کچھ دن پہلے سرگودا میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ ایک بچی حنیف جنرل اسٹور پہ سرگودا میں چیز لینے گئی، اور اس کے بعد پھر جو دکاندار تھا اس نے اس کو اغوا کر لیا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو پھر قتل کر دیا اور پھر چھپا دیا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اس نے قتل کر دیا تھا اس کے زیادتی کر کے۔ تو اس طرح کے واقعے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ فوت ہو گیا۔ پاکستان کا قانون انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مرا ہوا قانون ہے۔ اسی وجہ سے لوگ قانون سے یہاں پہ ڈرتے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بچی جب دکان میں آئی، جب وہ جو دکاندار تھا اس کے ذہن میں آیا ہوا کہ کیوں نہ میں اس بچی کو اوپر لے جاتا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کروں گا میں، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ اگر میں اس کو زیادتی کروں گا اور میں اگر قتل بھی کر دوں، تو جب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں اس کا ریپ کر کے اس کو قتل کر دوں تو کوئی مجھے یعنی سزا تو نہیں مل جائے گی، تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ تو پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ کون سا قانون، یا تو مرا ہوا قانون ہے۔ اسی لیے پاکستان میں کوئی قانون سے نہیں ڈرتا۔ لیکن فرض کرنے کے اگر یہی شخص، یہی دکاندار جس نے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3 لوگ تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 2 لوگ تھے، کچھ 1 لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کیا بچی کے ساتھ، فرض کر لیں کہ یہ سعودی عرب میں ہوتے، UAE میں ہوتے، جاپان میں ہوتے، اور وہ بچی وہاں پہ چیز لینے آئی اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں جاپان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا سعودی عرب میں یا دبئی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ ہم اس بچی کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو پھر ان کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ تو جاپان ہے یا سعودی عرب ہے یا دبئی ہے، کوئی اچھا ملک ہے، اچھے قانون والا، سخت قانون والا ملک ہے، تو ذہن میں ان کے آئے گا، تو پھر وہ یہ کام باہر کے ملکوں میں یہ کام ان کے پاکستانیوں کے ذہن میں آئیں بھی تو وہ یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پہ قانون بہت زیادہ سخت ہے۔ پاکستان میں کون سا قانون ہے؟ پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ریپسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ جو زینب قتل کیس ہوا تھا کہ اسی بچی کا ریپ کر دیا گیا تھا، اچھا اس کے علاوہ ثنا یوسف کا قتل کیا گیا، تو جب تک حکومت ان کو بیچ چوک میں پھانسی نہیں دے گی، ان لوگوں کو یہ جو قتل عام کرتے ہیں، تو جب تک بیچ چوک میں پھانسی نہیں دی جائے گی تب تک پاکستان میں یہ جرم ختم نہیں ہوں گے اور یہ اس طرح کے قتل ہوتے رہیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ بلکہ کل کی خبر ہے کہ پشاور میں ایک بچی کے ساتھ 15 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کا اگر میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں مطلب کہ میں یہ کام کرواتا، عدالتوں سے کہہ کہ یہ میں قانون بنواتا کہ جو بھی ایسا ریپ کرے گا بیچ چوک میں اس حنیف میڈیکل سٹور کے سامنے ہی اس کو پھانسی دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اسی جگہ پہ اس کو سب کے سامنے اگر پھانسی دی جائے، اس کو مارا جائے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے اس شخص کو جس نے زیادتی کی تھی، تو پھر یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ جرم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو حکومت سے میں کہوں گا کہ جو ہے نا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بیچ چوک میں جب تک آپ پھانسی نہیں دیں گے تو یہ جرم اسی طرح ہی رہے گا۔ تو جب بیچ چوک میں آپ پھانسی دینا شروع کر دیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ سارے جرم ہونا ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ تو واقعہ بھی ہوا ہے، میں آج سے کچھ سال پہلے یہ بات سوچا کرتا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو کیوں اس طرح دکانوں پہ بچوں کو چیز لینے بھیج دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی بچیوں کو، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو کبھی بھی اپنی بچیوں کو یا اپنے بیٹوں کو اس طرح اکیلے چیز لینے نہ بھیجا کریں، ٹھیک ہے۔ ان کا خیال رکھا کریں۔ پاکستان بالکل بھی اب محفوظ ملک نہیں رہا، اور اپنی بچیوں کو کبھی بھی دکان میں چیز لینے کے لیے نہ بھیجا کریں، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔